در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاح سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میبزی کا درس چل رہا ہے، 25 دروس گزر چکے، آج 26واں نمبر درس ہے۔ جزء لا یتجزا کے ابطال پہ بحث چل رہی تھی۔ فلاسفہ نے جو ہے وہ 2 دلیلیں قائم کی تھی ابطال جزء لا یتجزا پہ۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں کتاب سے، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے خلاصہ کچھ عرض رکھتا ہوں اس کا، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس مجتہدات کو۔ تو سب سے پہلے عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينبغي أن يعلم أن هذين الدليلين يدلان على بطلان تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ وتحريرهما بأن يقال لو أمكن تركب الجسم منها لأمكن وقوع جزء بين جزئين أو على ملتقاهما، وتالي باطل لما فصل فقد المقدم، ولا دلالة لهما على بطلان وجود الجزء في نفسه، إذ ليس لنا أن نقول لو أمكن وجود الجزء في نفسه لأمكن وقوع جزء بين جزئين أو على ملتقاهما، لاحتمال أن يقتضي نوع الانحصار في فرد. فعلى هذا ناسب أن يقال في صدر البحث فصل في إبطال تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ. أقول يمكن إقامة الدليلين على بطلان وجود الجزء في نفسه بأن يفرد الجزء بين الجسمين أو على ملتقاهما كما لا يخفى على ذوي الأفهام. جہاں تک پہلے بات کو سمجھتے ہیں، یہاں سے آگے اس فصل میں یعنی ابطال جزء لا یتجزا کی فصل میں جو شارح ہیں علامہ میبزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک اعتراض کر رہے ہیں فلاسفہ کے اوپر۔ خلاصہ کچھ اس طرح ہے اعتراض کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فصل قائم کی ہے ابطال جزء لا یتجزا پہ، یعنی جزء لا یتجزا باطل ہے، یعنی ایسا جز جو مزید تقسیم کو قبول نہ کرے یہ باطل ہے۔ آپ نے اس پہ 2 دلیلیں قائم کی، مگر جو آپ نے دلیلیں دی ہیں کہ ایک دلیل آپ نے وسط اور طرف والی دی، ایک دلیل آپ نے ملتقا والی دی، دونوں دلیلوں میں آپ نے دو اجزاء جو 2 جزء لا یتجزا کے درمیان میں، پہلی دلیل میں آپ نے وسط میں جزء لا یتجزا کو تیسرے کو فرض کیا، اور دوسری دلیل میں 2 جزء لا یتجزا کے ملتقا پہ آپ نے تیسرے جزء لا یتجزا کو جو ہے فرض کیا۔ تو اعتراض آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ تو آپ جسم کے اجزاء لا تتجزا کے ترکب کے بطلان پہ دلیل قائم کر رہے ہیں، نہ کہ جزء لا یتجزا کی دلیل کے ابطال پہ دلیل قائم کر رہے ہیں۔ بات کو سمجھیں کہ آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ابطال جزء لا یتجزا عنوان باندھا فصل اول کا، تو دلیلیں آپ کی جزء لا یتجزا کے باطل ہونے پہ نہیں ہیں،
بلکہ جزء لا یتجزا کے ساتھ جو جسم کا ترکب ہے، جسم کی ترکیب ہے، جسم کا مرکب ہونا ہے، اس کے ابطال پہ آپ نے دلیلیں قائم کی ہے، جزء لا یتجزا کے باطل ہونے پہ دلیلیں نہیں قائم کی. یہ اعتراض کر رہے ہیں شارح. تو مناسب یہ تھا کہ آپ اس طریقے سے فصل باندھتے کہ اجسام جسم کے اجزاء لا تتجزا سے ترکیب کے ابطال پہ یہ فصل ہے، حالانکہ آپ نے فصل کو قائم کیا ہے جزء لا یتجزا کے باطل ہونے پہ. تو اس طریقے سے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جزء لا یتجزا ہو اور وہ کسی فرد واحد میں منحصر ہو. اگر ایک ہی جزء لا یتجزا ہو اور اس ایک ہی ایسا کوئی فرد ہو، فرد واحد جس کو ایک ہی جزء لا یتجزا ایک فرد واحد میں انحصار ہو اس کا، تو اس صورت میں تو آپ کی یہ دونوں دلیلیں بیکار جاتی ہیں. تو آپ نے اجزاء لا تتجزا کے ترکب کے بطلان پہ جو ہے وہ دلیل قائم کی ہیں، نہ کہ جزء لا یتجزا کے باطل ہونے پہ دلیل قائم کی ہے. حالانکہ آپ کو دلیل قائم کرنی تھی جزء لا یتجزا کے باطل ہونے پہ. یہ اعتراض ہے دراصل. تو پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر ان کی طرف سے ہی آپ خود آخر میں توجیح بیان کریں گے، اور پھر اس توجیح کے اوپر شارحین نے بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں. انشاءاللہ ایک آدھا اعتراض آپ کے سامنے عرض رکھوں گا انشاءاللہ. تو پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یہی خلاصہ ہے اعتراض کا. تو یہی چیز آپ بیان کریں گے کہ مناسب یہ تھا کہ آپ اس طریقے سے کہتے کہ جسم کا ترکب اجزاء لا تتجزا کے باطل ہے، حالانکہ آپ نے جزء لا یتجزا کے باطل ہونے پہ فصل باندھی ہے. دلیل جو ہے آپ کی دوا کے مطابق نہیں ہے. تو یہ اعتراض ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ینبغی ان یعلم، مناسب ہے جاننا کہ جانا جائے، ان یعلم کہ جانا جائے. کیا جانا جائے؟ ان ہذین الدلیلین، تحقیق یہ جو دو دلیلیں تھیں، کون سی؟ ایک طرف اور وسط والی، اور دوسری ملتقا پہ جزء لا یتجزا کو فرض کرنے والی. یدلان علی بطلان ترکب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ہذین الدلیلین، تحقیق یہ دونوں دلیلیں، یدلان دلالت کرتی ہیں، علی بطلان ترکب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا، اجزاء لا تتجزا سے جسم کی ترکیب کے بطلان پہ. اس پہ دلیل آپ کی دلیلیں جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں. وَتَحْرِيرُهُمَا، اور دونوں کا بیان یہ ہے کہ بِأَنْ يُقَالَ کہ اس طریقے سے کہا جائے، لو امکن ترکب الجسم منہا، اگر ممکن ہوتا ان اجزاء لا تتجزا سے جسم کا مرکب ہونا، لامکن وقوع جزء بین جزئین ولا ملتقاہما، تو ممکن ہوتا دو جزوں کے درمیان میں تیسرا جز فرض کرنا، یا دو جزوں کے ملتقا پہ جو ہے تیسرے جز کو فرض کرنا. یہ تب ممکن ہوتا جب اجسام کا جزء لا تتجزا کے ساتھ ترکب جو ہے وہ ہوتا، وہ جائز ہوتا، وہ ممکن ہوتا. وہ تالی باطل، وہ تالی جو ہے یعنی کہ دو جزوں کے درمیان میں ایک جز کو فرض کرنا یا دو جزوں کے درمیان میں ملتقا کو فرض کرنا، جب یہ باطل ہوا لما فصل، جس طریقے سے تفصیل بیان کی گئی گزشتہ، تو فقض المقدم، تو پھر اس طریقے سے بھی مقدم بھی باطل ہوا، یعنی اجزاء لا تتجزا سے جسم کا مرکب ہونا بھی باطل ہوا. ولا دلالت لہما علی بطلان وجود الجزء فی نفسہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو دونوں دلیلیں ہیں یہ جزء لا یتجزا کی اپنی ذات میں باطل ہونے کی نفی نہیں کر رہے، اس پہ دلالت نہیں کر رہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں ولا دلالت لہما، اور کوئی دلالت نہیں ہے ان دونوں دلیلوں کی جو آپ نے دو دلیلیں پیش کی، طرف اور وسط والی اور ملتقا والی، علی بطلان وجود الجزء فی نفسہ، فی نفسہ اپنی ذات میں جزء لا یتجزا کے باطل ہونے پہ آپ کی دونوں دلیلیں جو ہیں وہ دلالت نہیں کر رہے. اذ لیس لنا ان نقول، اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے، اذ لیس لنا ان نقول، جبکہ نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہنا کیا کہ لو امکن وجود الجزء فی نفسہ لامکن وقوع جزء بین جزئین ولا ملتقاہما. آپ کہہ رہے ہیں جبکہ نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہنا کہ جب ممکن ہے جزء لا یتجزا کا اپنی ذات میں امکان، تو ممکن ہوگا
دو جزوں کے درمیان میں جز کا فرض کرنا یا دو جزوں کے ملتقا پہ تیسرے جز کا فرض کرنا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب آپ اس طرح نہ کہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دلیلیں اس جز پہ دلالت نہیں کرتی جو صرف اپنی ذات میں انحصار کرتا، جو فرد واحد میں انحصار کرتا، تو ایک جز کو اپنی ذات میں آپ کی دلیلیں باطل نہیں کرتی۔ تو اب کہہ رہے ہیں فلاسفہ کی طرف سے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے جب ایک جز وہ اس کا ممکن ہونا ہے دو جزوں کے درمیان میں آنا یا دو جزوں کے ملتقا پہ آنا تو پھر ممکن ہے اس کا باطل ہونا بھی، تو اس طریقے سے آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اذ لیس لنا، جبکہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیا نہیں ہے، ان نقول، یہ کہنا، کیا کہنا، لو امکن وجود الجزء فی نفسہ، اگر ممکن ہوتا وجود کا جزء لا یتجزا کے اپنی ذات میں وجود کا، تو لامکن وقوع جزء بین جزئین ولا ملتقاہما، تو ممکن ہوگا دو جزوں کے درمیان میں اس جز کا فرض کرنا یا دو جزوں کے درمیان اس ملتقا کا فرض کرنا۔ اذ لیس لنا ان نقول، تو اس طریقے سے آپ کہتے ہیں یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ لاحتمال ان یقتضی نوع الانحصار فی فرد واحد، جبکہ اس چیز کا بھی احتمال ہے کہ یہ تقاضا کرتی ہے اس کی نوع فرد واحد میں انحصار کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ تقاضا کرتی ہے، احتمال موجود ہے کہ ایسا کوئی جزء لا یتجزا ہو جو اپنی نوع کے فرد واحد میں انحصار کرتا ہو، لہٰذا احتمال موجود ہے، اس لیے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک جزء لا یتجزا کا اگر ممکن ہونا ہے اپنی ذات میں تو یہ بھی تو ممکن ہونا ہے کہ دو جزوں کے درمیان اس کو فرض کیا جائے یا دو جزوں کے درمیان میں ملتقا پہ اس کو فرض کیا جائے۔ یہ آپ کا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ احتمال موجود ہے، احتمال موجود ہے اس کا اپنی نوع کا فرد واحد میں انحصار کا۔ تو یہ آپ جو ہے فلاسفہ کی طرف سے آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ آپ اعتراض کا خلاصہ ہے۔ تو اب اعتراض کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ مناسب تھا کہ جب آپ نے شروع میں فصل باندھی تھی تو ابطال جزء لا یتجزا کے بجائے آپ کہتے فصل فی ابطال ترقب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا، تو اس طریقے سے آپ کو فصل کا عنوان باندھنا چاہیے تھا، نہ کہ جزء لا یتجزا کے ابطال پہ آپ کو فصل باندھنا چاہیے تھا۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آگے، فعلی ھذا، پھر اس پر ناسب، پھر اس پر یہ مناسب تھا کہ ان یقال فی صدر البحث، کہ کہا جاتا بحث کے شروع میں مناسب یہ تھا کہ بحث کے شروع میں کہا جاتا، کیا کہا جاتا، فصل فی ابطال ترقب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا، اس طریقے سے کہا جاتا کہ یہ فصل ان اجزائے لا تتجزا کے جسم کی ترکیب کے باطل ہونے پہ ہے، یعنی جسم کے اجزائے لا تتجزا سے مرکب ہونے کے ابطال پہ یہ فصل ہے، اس طریقے سے آپ کو کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہنا آپ کا درست ہے کہ فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، آپ کو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو آپ کا جو دلیلیں ہیں وہ اجزائے لا تتجزا کے جسم کے ان سے مرکب ہونے کے ابطال پہ ہیں، نہ کہ اس کے اپنے باطل ہونے پہ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فعلی ھذا، اس پہ ناسب مناسب تھا، ان یقال، یہ کہا جاتا فی صدر البحث، بحث کے شروع میں، فصل فی ابطال ترقب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا۔ اب اس کی ایک توجیہ بیان کر رہے ہیں آپ۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا، واضح ہو گیا، خلاصہ بھی اس کا ذہن میں آ گیا۔ اور علامہ میرزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ماتن کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، ان کی دلیل کے اوپر، یعنی فلاسفہ کی دلیل کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ مناسب نہیں تھا کہ اس طرح کہتے، بلکہ یہ مناسب تھا کہ آپ اس طریقے سے کہیں کہ جسم کا اجزاء لا تتجزا سے ترکب کے بطلان پہ یہ فصل ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا آپ کو۔ اب اس کی توجیہ بیان کر رہے ہیں آپ، تو آپ نے توجیہ اس طرح کی سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ آپ نے ہم پر اعتراض کیا، یعنی خود سے سوال کر رہے ہیں فلاسفہ کی طرف سے۔ فلاسفہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم پہ یہ اعتراض کیا کہ آپ کی دلیلیں جو ہیں وہ جزء لا یتجزا کے اپنی ذات پہ باطل ہونے پہ دلالت نہیں کرتی، تو یہ دلیل آپ کا ہمیں کہنا درست نہیں ہے، یہ خود سے اعتراض کر رہے ہیں۔ اب ان فلاسفہ کی طرف سے خود جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ
فلاسفہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری دونوں دلیلیں جو ہیں وہ جزء لا یتجزا کی اپنی ذات میں باطل ہونے پہ بھی دلالت کر رہی ہیں۔ وہ کس طریقے سے آپ ایک توجیہ بیان کر رہے ہیں؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر دو جزوں کے درمیان میں ہم نے تیسرا جز فرض کیا تھا، فلاسفہ کہہ رہے ہیں، یا دو جزوں کے ملتقا پہ ہم نے تیسرا جز فرض کیا تھا، یہی دلیلیں تھی۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ دو جز تھے، ان دو جزوں کو آپ دو جسم فرض کر لیں، وہاں پہ آپ دو جسم رکھ لیں، اور آپ اس طریقے سے کہیں کہ دو جسموں کے درمیان میں جزء لا یتجزا کا آنا۔ تو اگر اس طریقے سے ہم کہیں گے دو جسموں کے درمیان جزء لا یتجزا کا آنا، تو اس طریقے سے آپ کا جو اعتراض ہے وہ ہم پر نہیں ہوگا، تو پھر تو جزء لا یتجزا کا ابطال پہ بات ہو جائے گی، نہ کہ فقط جو ہے وہ جسم کے ان اجزاء سے ترکیب کی ابطال کے اوپر بات آ جائے گی۔ تو ابھی یہ اسی چیز کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، یمکن اقامت الدلیلین علی بطلان وجود الجزء فی نفسہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے دونوں دلیلوں کا قائم کرنا جزء لا یتجزا کے اپنی ذات میں وجود کے بطلان پر۔ کس طریقے سے؟ بِأَنْ يُفْرِدَ، کہ یہ فرض کیا جائے، الجزء بین الجسمین، کہ جز دو جسموں کے درمیان، پہلے آپ نے دو جزوں کے درمیان میں جز فرض کیا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں، اس میں یہ توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ دو جسموں کے درمیان میں جز کو فرض کر لیں، او علی ملتقاہما، یا دو جسموں کے ملتقا پہ آپ تیسرے جز کو فرض کر لیں، کما لا یخفی علی ذوی الافہام، جس طریقے سے ذوی الافہام پر یعنی اہل عقل پر، عقل مندوں پر یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ توجیہ بیان کی، اور آخر میں یہاں یہ فصل کمپلیٹ ہو گئی۔ ابطال جزء لا یتجزا پہ جو فصل قائم کی تھی ہدایت الحکمت میں ماتن نے، اور علامہ مبزی علیہ رحمہ کی شرح کے ساتھ، یہ فصل اس جگہ پہ 26 نمبر 10 میں وہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ایک چیز مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شارحین نے علامہ مبزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس توجیہ پر جو فلاسفہ کی طرف سے آپ نے دی ہے، اس پہ بہت زیادہ جرحیں کی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ توجیہ آپ کی درست نہیں ہے۔ کس طریقے سے درست نہیں ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ فصل یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ وہ اس طریقے سے جو ہے درست نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ دو جسموں کے درمیان میں جز کو فرض کرنا، حالانکہ سامعین و ناظرین آپ دیکھ لیں جزء لا یتجزا کہتے کسے ہیں، آپ پہلے صحیح طریقے سے سمجھ چکے ہیں، اتنا باریک سا جز جس سے وہ اشیاء مل کے بنی ہیں، اور اتنا باریک جو زیادہ وہ کسی تقسیم کو قبول نہ کرے، نہ قطعی کو، نہ کسری کو، نہ وہمی کو، نہ فرضی کو، کسی تقسیم کو قبول نہ کرے، اتنا سا جز کیا دو جسموں کے درمیان میں آنے سے دو جسموں کے لیے آپس میں ملنے سے معنی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اگر وہ معنی بنتا ہو اتنا سا جز، تو پھر تو وہ کسی نہ کسی تقسیم کو قبول کرے گا۔ اگر وہ تقسیم کو قبول کرے گا تو پھر وہ جزء لا یتجزا رہے گا نہیں، جب جزء لا یتجزا نہیں رہے گا تو ابطال پہ بحث کیسی ہے؟ تو اس توجیہ کے اوپر شارحین نے بیان کیا ہے کہ علامہ مبزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ توجیہ فلاسفہ کی طرف سے جزء لا یتجزا کے ابطال پہ جو قائم کی انہوں نے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو جز ہوگا وہ دو جسموں کے درمیان میں معنی نہیں بن سکتا، حالانکہ آپ اس کو معنی فرض کر رہے ہیں۔ تو لہذا آپ یہ شارحین علامہ مبزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس توجیہ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ جرحیں کی۔ بہرحال یہاں تک جو ہے وہ فصل جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اب عبارت پڑھتے ہیں آخر میں ایک بار پھر، اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينبغي أن يعلم أن هذين الدليلين يدلان على بطلان تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ، وتحريرهما بأن يقال لو أمكن تركب الجسم منها لأمكن وقوع جزء بين جزئين أو على ملتقاهما، وتالي باطل لما فصل فقد المقدم، ولا دلالة لهما على بطلان وجود الجزء في نفسه،
اذ لیس لنا ان نقول لو امکن وجود الجزء فی نفسه لامکن وقوع جزء بین جزئین او على ملتقاهما لاحتمال ان يقتضي نوع الانحصار في فرد، فعلى هذا ناسب ان يقال في صدر البحث فصل في ابطال تركب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا. اقول يمكن اقامة الدليلين على بطلان وجود الجزء في نفسه بأن يفرد الجزء بين الجسمين او على ملتقاهما كما لا يخفى على ذوي الافهام. ترجمہ کر لیتے ہیں. مناسب ہے کہ جانا جائے تحقیق یہ دو دلیلیں دلالت کرتی ہیں جسم کے اجزائے لا تتجزا سے مرکب ہونے کے باطل ہونے پر، اور ان دونوں کا بیان یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے اگر ممکن ہوتا جسم کا اجزائے لا تتجزا سے مرکب ہونا تو ممکن ہوگا دو جزوں کے درمیان میں ایک جزو کا واقع ہونا یا دو جزوں کے ملتقا پہ اس جز کا واقع ہونا، اور تالی باطل ہے، یعنی دو جزوں کے درمیان جز کا واقع ہونا یا دو جزوں کے درمیان ملتقا کا واقع ہونا یہ تالی ہے. اگر یہ باطل ہے لما فصلہ جس طریقے سے تفصیل بیان کی گئی، فقض المقدم پھر اس طریقے سے مقدم بھی یعنی جسم کا اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہونا باطل ہوگا. اور نہیں ہے دلالت ان دونوں دلیلوں کی اس جز لا تتجزا کے وجود کے باطل ہونے پر جو اپنی ذات میں ہے، اپنی ذات میں جز لا تتجزا کے اپنی ذات میں وجود کے بطلان پر یہ دونوں دلیلیں دلالت نہیں کرتی. جبکہ نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہنا کہ اگر ممکن ہوگا جز کا اپنی ذات میں وجود تو ممکن ہوگا اس جز کا دو جزوں کے درمیان میں واقع ہونا یا ان دو جزوں کے ملتقا پر واقع ہونا، اس احتمال کے ساتھ کہ تقاضا کرتی ہے اس جز کی نوع جس کو آپ نے فرض کیا ہے، تقاضا کرتی ہے اس جز کی نوع انحصار کا کس میں؟ فرد واحد میں. پھر اس پر مناسب ہے کہ اس طریقے سے کہا جاتا بحث کے شروع میں فصل فی ابطال ترکب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا، اس طریقے سے مناسب تھا، اس طریقے سے کہا جاتا کہ جسم کا اجزاء لا تتجزا سے ترکیب کے مرکب ہونے کے باطل ہونے کے بیان میں. میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے دونوں دلیلوں کا قائم کرنا جزء لا یتجزا کے اپنی ذات میں وجود کے بطلان پر، اس طریقے سے کہ فرض کیا جائے جز کو دو جسموں کے درمیان یا دو جسموں کے ملتقا کے درمیان، جس طریقے سے نہیں مخفی ہے ذوی الافہام پر. یہاں پہ ہماری فصل جو ہے وہ جزء لا یتجزا والی وہ کمپلیٹ ہوئی. اس سے آگے جو دوسری فصل آ رہی ہے وہ اس بات حیولہ کے اوپر ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی فصل میں اگلے درس میں ہم آپ کو حیولہ اور صورت جسمیہ کے جو بحث آئیں گے انشاءاللہ حیولہ کے اوپر بیان کریں گے، اس کو سمجھائیں گے. یہاں تک ہماری بحث جو ہے وہ مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تعالی حیاتی رہی آپ کے ساتھ اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.